الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین اسلام، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ بزم امام حسین کی تیسری محفل کے اندر حاضر ہیں، اور آج کی اس محفل میں ہم عظمت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق کچھ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں سے متعلق بہت ساری آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی عظمت صحابہ پر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمودات بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مقدس کی مختلف آیات کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے صدیق و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان خلفائے راشدین سے متعلق بھی الگ الگ ان کے مقام اور مرتبے سے متعلق اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر آیتیں نازل فرمائیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خلفائے راشدین اور مختلف صحابہ سے متعلق پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات فرما کر ان کی عظمتوں کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ چونکہ آج کا موضوع عظمت صحابہ ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ العظیم قرآن مقدس کے ذریعے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں، تاکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا سکیں
اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ان کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر بہترین جزا کی دعا کر سکیں۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیے کریمہ میں پروردگار جل جلالہ نے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے فرمایا جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ دور جس میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام لے کر میدان عمل میں تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ عز و جل کے دین کی طرف، اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس وقت کی سچویشن بڑی عجیب تھی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے زمانے کو آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنا کٹھن دور تھا، اور اس وقت مسلمان ہونا یہ کس حد تک ان لوگوں کے لیے جو دامن اسلام کے اندر قدم رکھتے تھے آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دامن اسلام سے وابستہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دینا۔ اگر کوئی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا تو اسے کئی پریشانیوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا، کئی تکالیف سے گزرنا پڑتا، اور مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دور ایسا نہیں تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو دعوت دیتے تھے اس دعوت کے ساتھ کوئی اور لالچ بھی دیتے ہوں کہ تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہیں اتنا سرمایہ دیا جائے گا، تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہیں اتنے مکانات دیے جائیں گے، تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہاری فلاں جگہ شادی کر دی جائے گی، تم اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہارے قدموں کے اندر زر و جواہر رکھ دیے جائیں گے۔ نہیں، لیکن جن لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ صرف دین اسلام کو سچا دین اور حق دین سمجھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کے لوگوں کو جب اطلاع ملتی کہ کسی نے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لی ہے تو آپ جانتے ہیں رسیوں سے باندھا جاتا، گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، پتھروں پر سلایا جاتا، برف کی سیلوں پر سلایا جاتا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ ساری تکالیف کو جھیلتے اور ساری تکالیف کو برداشت کرتے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قربان جائیے ان کی عظمتوں پر، قربان جائیے ان کی رفعتوں پر،
قربان جائیے ان کے مقام و مرتبے پر۔ کوئی تمغہ حاصل نہیں کرنا تھا، کوئی تاج حاصل کرنا نہیں تھا، کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں کرنا تھا، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جائیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے پسندیدہ دین کو قبول کر کے، اللہ رب العزت جل جلالہ کی توحید کا اقرار کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ اس زمانے میں اسلام قبول کرنا ہاتھ میں انگارے کے رکھنے کے برابر تھا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا کہ اس دور کے اندر بھی اسلام کو اختیار کیے ہوئے رہنا اور اسلام پر عمل کرنا اور بحیثیت مسلمان زندہ رہنا اپنے ہاتھ میں انگارے کو رکھنے کے مترادف ہوگا۔ وہ دور بھی آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جب وہ دور آئے گا اور زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، بس تبھی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر دنیا قائم ہے تو اللہ کے ماننے والے کی وجہ سے، زمین پر جب تک کہ اللہ کا ماننے والا کوئی بھی موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب اللہ کو ماننے والا، اسلام کو ماننے والا ایک بھی دنیا میں نہ رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیہ کریمہ میں پروردگار جل جلالہ نے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر فرمایا۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں جملہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مراد ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اہل بدر مراد ہیں۔ غرض کے مختلف اقوال مفسرین کرام علیہم الرضوان کے اس سلسلے میں موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مہاجرین ہو یا انصار، جتنے بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ اور رب قدیر جل جلالہ کا ان کے ساتھ معاملے کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ کیا ہی خوب ارشاد ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت سے متعلق۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ صرف یہی نہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ ہو، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ مہاجرین و انصار کے ساتھ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، ان کے حوالے سے بھی قرآن کیا کہتا ہے، یعنی تابعین سے متعلق۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیروکار ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت وہ جماعت ہے جن سے میرا مولا راضی ہونے کے حوالے سے اپنی کتاب کے اندر اعلان فرما رہا ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو راضی کرنا اور اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنا، اس سے بڑھ کر کے ایک مومن کے لیے کوئی دوسری سعادت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی تھوڑی خوشی بھی نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشی
آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، ہم تلاوت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم صدقات دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم طواف کعبہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً ہماری یہ نیتیں دل کے اندر ہوتی ہوں گی، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معاملہ یہ نہ تھا کہ بس انہی چیزوں کے اندر وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے، بلکہ ان کی اللہ عز و جل کی خوشنودی کی تڑپ اور طلب کا عالم یہ تھا کہ وہ کوئی کام بھی کرتے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے۔ کوئی ایسی نیکی یا کوئی ایسا کام نہ ہوتا جو کام سوائے اللہ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کسی اور کے لیے انہوں نے کیا ہو، اور تلاش کرتے تھے ان کاموں کو جن کاموں سے اللہ کی خوشی حاصل ہو جائے۔ وہ ایسے قدم اٹھاتے تھے جن قدموں کو جن راہوں میں اٹھانے کی وجہ سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس حد تک اللہ کی رضا کے لیے وہ محنت و مشقت کرتے، اور ان کا سارا کام اللہ کی خوشنودی سے متعلق کتنا تھا کہ خود مولا ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات انسان نیکی کر کے بھی افسردہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان خیرات کر کے بھی افسردہ ہو جاتا ہے کہ میں نے شاید زیادہ دے دیا، مجھے اتنا نہیں دینا چاہیے تھا، دل میں تھوڑی سی کڑن یا خلش رہتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ وہ سب لٹا کر کے بھی اپنے دل میں کسی قسم کی کسک نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ لٹا کر کے بھی یہ سوچتے تھے اگر اللہ اسے قبول فرما لے اور اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، تو وہ اللہ سے راضی کس طریقے سے؟ وہ اللہ عز و جل سے اس طریقے سے راضی رہا کرتے تھے کہ مولا جس حال میں رکھتا وہ اپنے مالک کی شکایت نہ کرتے، بلکہ اپنے مالک کے ہر فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے۔ اور یاد رکھیں، یہاں ایک بہت اہم چیز عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب جب اللہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھ لینا کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہے، اسی لیے اس نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی، اسی لیے اس نے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اسی لیے اس نے ہمیں تقوی کی سعادت عطا فرمائی، اسی لیے اس نے ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا مومن کے حوالے سے کہ مومن وہ ہے جسے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو، در حقیقت وہی مومن ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکی کر کے خوش ہوتے تھے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی کے تصور سے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہر نیکی خوش دلی سے کرتے تھے، ہر نیکی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، یہی وجہ ہے کہ کل بروز قیامت میرا مولا جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اور ان کے پیروکاروں کو، مومنین کو جنت میں داخل فرما کر ان سے فرمائے گا میرے بندو اب تو تم راضی ہو۔ بندے عرض کریں گے مولا ہم تو ہمیشہ تجھ سے راضی رہے، تو مولا فرمائے گا آج میں تمہیں راضی کر دیتا ہوں، اور اس طرح سے فرما کر مولا حجابات ہٹا کر اپنے دیدار سے انہیں مالا مال کر کے انہیں خوشی کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ اکبر،
خود جمال فطرت بے نقاب ہوگا، اس وقت کی سچویشن کیا ہوگی؟ آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی حسین و جمیل ہو، کوئی حسن و جمال کا پیکر ہو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ نے انہیں بے مثل، اللہ عز و جل نے انہیں بے مثال حسن عطا فرمایا تھا، آپ راہ نکلتے لوگ تکتے رہ جاتے۔ آج بھی کوئی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئیں تو انسان تکتا رہ جاتا ہے، اس کی نگاہ ان کے چہرے سے ہٹتی تک نہیں ہے اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا عالم یہ تھا کہ چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور کتنوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر برجستہ کہا کہ اللہ اکبر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اندازہ لگائیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اتنا عظیم تھا اور ایسا بے مثال تھا کہ خود خالق ارض و سما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتا ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اور ایک مقام پر رب نے چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد فرما کر فرمایا والضحیٰ، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ آپ اندازہ لگائیں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا یہ عالم ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الرضوان کے حسن کا، اللہ اکبر، سارے انبیاء کرام کا حسن لاجواب رہا، لیکن اللہ اکبر حسن یوسف مشہور رہا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مشہور رہا۔ آپ اندازہ لگائیں تو جن لوگوں کو پیدا کرنے والے رب نے اس طریقے سے حسین و جمیل پیدا فرمایا، تو جب وہ اپنی شان کے مطابق پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کرائے گا، اس وقت ان بندوں کا حال کیا ہوگا جو بندے اس کی خوشنودی کے ذریعے اپنی پوری زندگی گزارتے، خوشنودی کے لیے پوری زندگی گزارتے رہے۔ تو پروردگار جل جلالہ انہیں اپنے جمال فطرت سے مالا مال فرمائے گا، دیدار سے مالا مال فرما کر ان کو خوشی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا آپ صحابی سے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابی کہتے کسے ہیں، تو یاد رکھیں صحابی کے لفظی معنی، لغوی معنی ساتھی کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ، وہ لوگ، وہ ایمان والے جنہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے حالت ایمان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی کے اندر اس دنیا سے کچھ کر گئے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا مرتبہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ صحابہ کے پیروکار جن سے اللہ راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی ہوئے، ان کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ باغ نہیں فرمایا، باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ان باغات کے نیچے نہر نہیں بہہ رہی بلکہ نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر۔ تو یہ اس نیکی کا صلہ ہے، اس رب قدیر جل جلالہ کی خوشنودی کا صلہ ہے، جس خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنی پوری زندگی تمام فرما دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کا راضی ہو جانا، اور وہ اگر راضی ہو گیا
تو اللہ کی ساری نعمتیں اس کے لیے ہیں جس سے مولا راضی ہو گیا۔ اور ایک انسان کی کامیابی کیا ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، ایک بندہ مومن کی کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے اور جنت میں جب تک کہ وہ داخل نہیں ہو جاتا اور جہنم سے نہیں بچا لیا جاتا، اس وقت تک کسی انسان کو کامیاب خود کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے مولا نے جنت ہی نہیں، جنات، باغات ان کے لیے پروردگار نے سجا رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر صحابی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، ہر صحابی کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر عظمت اور رفعت کو جگہ دو۔ اور اگر کسی مومن کے دل کے اندر، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت موجود ہے، تو یہ موجود ہونا صحابہ کی محبت یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ گویا صحابہ کی محبت کا دل میں پیدا ہونا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ فرمانا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموش رہو، یعنی ان کے متعلق اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف ارشادات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم اور مشکات بابو مناقب صحابہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان کے ساتھ والوں کا، اور پھر ان کے ساتھ والوں کا۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہتر زمانہ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا زمانہ، اور پھر صحابہ کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ پتہ چلا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور بڑا سنہرا دور رہا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ رہا۔ اسی زمانے میں اسلام شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیلا، اور اس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، صحابہ کی عظمت کو اجاگر کرنے والی اس حدیث کو سماعت فرمائیں تاکہ دل و دماغ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت بیٹھ سکے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر واقع ہو جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں،
جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر واقع ہو جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہو جائے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا۔ مسلم شریف اور مشکات کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو پہلے آسمان کے ستارے جھڑیں گے، پھر آسمان پھٹے گا۔ آسمان کا امن ستاروں سے ہے۔ پہلے ستارے جو ہے وہ پھٹیں گے، پہلے جو ہے ستارے جھڑیں گے اور پھر آسمان پھٹے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گویا آسمان پر ستاروں کا ہونا یہ آسمان کے لیے امن و امان ہے، اور آسمان پر ستاروں کا ہونا یہ آسمان کے لیے امن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام علیہم الرضوان فتنوں اور اختلاف سے محفوظ رہے۔ یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود صحابہ کے لیے امن کا سبب بنا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود میمنت رہا، ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں فتنے اور اختلافات نہ ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں امت میں کوئی فتنہ پنپ نہ سکا۔ البتہ صحابہ کے بعد دین میں فتنہ و فساد پھیل گیا اور کئی گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وجود امت کے لیے امان ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وجود امت کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو صحابہ کی وجہ سے امت کے لیے بڑے فائدے ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو امن و امان سے مالا مال رکھا، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کی وجہ سے زمین پر امن رہا، زمین پر شانتی رہی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک سا کے چوتھائی حصے کو مد کہتے ہیں، گویا مد کی مقدار ایک سیر 2 چھٹانک بنتی ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر صحابی کتنا ہی نیک ہو اور راہ خدا میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی ثواب و درجے میں کسی صحابی کے خیرات کیے ہوئے ایک سیر 2 چھٹانک بلکہ اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پا سکتا۔ جب صحابہ کرام کی خیرات کا یہ بلند رتبہ ہے تو ان کی نمازوں کا، ان کی تلاوت کا، ان کے حج کا، ان کی عبادت کا، ان کے جہاد کا، ان کی زکوٰۃ کا کس قدر عرف و اعلیٰ مقام ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو کس پیارے انداز کے اندر بیان فرمائی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے متعلق ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیں، گویا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دیدار بھی اتنی عظمت والا ہے کہ جس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو ظاہری حیات میں ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان پر اس کی موت واقع ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مراتب بہت عرف و اعلیٰ ہیں، اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں خلفائے راشدین کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، اور خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی کئی آیتیں نازل ہوئیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت پر قرآن مقدس کی آیہ کریمہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرد الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فرمایا، جو شخص حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ عظمت والی ذات ہے کہ جن کی صحابیت پر مہر اللہ کی کتاب نے لگائی۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ان کی صحابیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کے عرض کرنے پر کس طریقے سے اللہ کی طرف سے آیہ کریمہ کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو یہ آیہ کریمہ در حقیقت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا تذکرہ کر رہی ہے، رفعت بیان کر رہی ہے، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ عز و جل کے نزدیک کیا ہے اس کا اظہار کر رہی ہے۔ تو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف بھی آپ کو عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمان پر مہربان ہیں۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و رفعت پر بھی دلالت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر کا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے اندر بہت عرف و اعلیٰ تھا۔ آئیے اب حدیث مبارکہ کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں
اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت و مودت تو موجود ہے۔ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے کتنی محبت تھی کہ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دروازہ جو مسجد کی طرف کھلا کرتا تھا، اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا رکھنے کا حکم دیا اور باقی دروازوں کو بند رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی صحبت اور مال کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں سے ابو بکر نے مجھ پر احسان کیا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ عز و جل کو میں نے خلیل بنایا، اور اسلامی اخوت و مودت تو موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے دوسری روایت میں بھی موجود ہے کہ ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ مسجد کی طرف کھلنے والی سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آج آرام فرما رہے ہیں، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تھا، جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے لمحات گزارتے، اور قرب و جوار کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مکانات تھے، اور ان کی کھڑکیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے کی طرف کھلتی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب لوگ اپنی کھڑکی کو بند رکھیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کے کھلے رکھنے کے حوالے سے حضور نے انہیں اجازت فرمائی۔ بس اوقات ایسا ہوتا حضور اپنے حجرہ مبارک سے صدیق اکبر کی کھڑکی کی طرف دیکھتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال یار کا نظارہ اپنی کھڑکی سے کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنی محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بھی بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت عرف و اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے پیش کرتے تو ان کی رائے کے مطابق جس الفاظ کے اندر وہ رائے پیش کرتے، اللہ عز و جل اسی الفاظ کے جو ہے کہ ذریعے آیت نازل فرماتا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی قبولیت کو اللہ عز و جل پیش کرتا کہ ان کی رائے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب 40ویں مسلمان کی حیثیت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ یعنی اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرتے ہی پروردگار جل جلالہ نے فرما دیا اب یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے کتنا مفید تھا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی عرف و اعلیٰ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 2-3 حدیثیں پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ
اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام نے جو فتوحات حاصل کی اس کی مثال مشکل ہے، اور جو نظام اور جو قوانین و ضوابط فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیے، اللہ اکبر، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بس اسی پر آپ اندازہ لگا لیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ تھا کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اجتماعی طور پر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت میں بھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں کتنے دن اور رہوں گا، لہذا میرے بعد والوں میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، اس طرح سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مرتبے کو اجاگر فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مناسک حج کے سلسلے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ عاشق صادق اور یہ خلیفہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ چہیتے تھے کہ اندازہ لگائیں کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے عقد میں نہیں رہیں، لیکن اللہ اکبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر واحد وہ عظیم شخص رہے جن کی نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تشریف لائیں، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت کے مزدہ جاں فضا کو انہوں نے حاصل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے حوالے سے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 اونٹ مع سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کیے تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے، سخاوت تو اپنی جگہ پر ہے، پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھیں، یعنی اس سخاوت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی احسان نہیں رکھتے کہ میں نے اسلام پر احسان کیا، میں نے لوگوں پر احسان کیا، نہیں، یہ احسان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے خوف بھی نکال دیا، غم بھی نکال دیا، اور یہ سارا کام سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سخاوت کے ذریعے اسلام کو کافی تقویت پہنچائی اور اسلام کو کافی بلندی پر اور لوگوں کی خاطر تواضع کے اندر اور لوگوں کی خدمت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بے پناہ حصہ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بئر روما خرید کر راہ خدا میں دے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا تو سرکار نے فرمایا کیا تمہاری نیت یہ ہے کہ اسے لوگوں کی سیرابی کا ذریعہ بناؤ؟
عرض کی ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری طرف جنت میں آ۔ علامہ ابن کثیر نے بھی حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کا کتنا عظیم مظاہرہ کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو حضرت ابو بکر کے برابر نہیں سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو فضیلت دیتے، اور پھر دیگر اصحاب پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 186 احادیث مروی ہیں۔ اب آپ دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا سبب ہے کہ آپ زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں، تو اب مولا علی کا ارشاد سماعت فرمائیں، فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرتا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے، اور جب میں خود سے کچھ نہیں پوچھتا تو آپ خود ہی بتا دیا کرتے تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کو کس طریقے سے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مرتبہ بھی اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر سوائے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کسی اور کو عمل کا موقع نہ ملا، اور اس پر عمل کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ قرآن مقدس کی وہ آیہ کریمہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اغنیاء نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فقراء کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا، تو عرض پیش کرنے والوں کو عرضی پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عمل کیا، اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 1 دینار صدقہ دے کر 10 مسائل کون سے دریافت کیے؟ تو آپ دیکھیں، اللہ اکبر، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دریافت کیا وفا کیا ہے،
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ عرض کیا فساد کیا ہے؟ فرمایا کفر و شرک۔ عرض کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اسلام، قرآن و حدیث جب تجھے ملے۔ عرض کیا حیلہ تدبیر کیا ہے؟ فرمایا ترک حیلہ۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا پیارا سوال تھا حضور کی بارگاہ میں، اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اور یقین کے ساتھ، کہ مجھے یقین ہے میرا مولا میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ عرض کیا عاقبت، آخرت مانگو، عاقبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں، عرض کیا گیا اپنی نجات کے لیے کیا کروں؟ فرمایا حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا جنت۔ عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کتنے عظیم سوال تھے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 10 مسائل دریافت کیے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمائے، ان سوال کے جوابات عطا فرمائے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ علم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر بٹا ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دروازے سے بٹا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ بہت غور سے سماعت فرمائیے گا اور اس آیے کریمہ کی روشنی کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے دل میں ان کی عظمتوں کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عقبہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم خاموش رہو کہ کیونکہ تم بچے ہو جبکہ میں تم سے زیادہ زبان دراز اور بہادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا خاموش ہو جا کیونکہ تو فاسق ہے۔ اس پر آپ کے حق میں یہ آیے کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیے کریمہ نازل فرمائی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، تو کیا جو ایمان والا ہے اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ یہ برابر نہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک اور آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیے کریمہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ نے ان کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں اور ساری کائنات میں پیدا فرما دے گا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم دعا کرو کہ الہی مجھے اپنی بارگاہ رحمت سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی محبت کا مستحق بنا لے اور میری محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تو یہ آیے کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
آپ جانتے ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے پیارا ہو، تاکہ وہ اس پرندے کو میرے ساتھ کھائے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ کے ساتھ اسے کھایا۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ اور اس حدیث کو آپ سنیں اور اس کے بعد اس مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور عقد مواخات قائم فرمایا تو انصار و مہاجرین میں ایک دوسرے کو بھائی بنایا۔ تو آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو نوازا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جو خطبہ رضویہ جو آج ممبر سے پڑھا جاتا ہے، ہر جمعہ کو جب خطیب پڑھتا ہے تو کہتا ہے اخر رسول و زوج البتول۔ اللہ اکبر، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی محبت کو دل میں رکھنا اور اصحاب کی محبت کو دل میں جگہ دینا یہ اللہ عز و جل کے بھلائی کے ارادے سے فرمایا ہے کہ اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی بھی صحابی کے سلسلے میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا چاہیے، بکواس نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ان کے آپسی معاملے کے حوالے سے ہے تو اس کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ان کے معاملات ان کے حوالے، رب کے حوالے ہمیں ہر صحابی کا احترام کرنا ہے اور ہر صحابی کے لیے اپنی زبان کو غلط الفاظ کے سلسلے میں خاموش رکھنا ہے۔ کبھی بھی ان کے سلسلے میں اپنی زبان سے بکواس نہیں کرنی۔ صحابہ کا احترام، صحابہ کی تعظیم، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مرتبہ، صحابہ کا مقام قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ہمیں بھی ان سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پیروکاروں میں ہمارا شمار فرمائے تاکہ اللہ عز و جل بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں کو دل میں بٹھانا ہے وہیں پر اہل بیت کی محبت کو بھی دل میں جگہ دینا ہے۔ آج صرف عظمت صحابہ پر مختصر گفتگو ہوئی، انشاءاللہ پھر عظمت اہل بیت پر بھی گفتگو ہوگی، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ اہل بیت کا مرتبہ بھی اللہ اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ اسی لیے کسی کو اگر یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کشتی کو کنارے لگا دے اور اس کا بیڑا پار کر دے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے اس شعر کو دل و دماغ میں رکھیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں
اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یقیناً جس کے دل میں صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عظمت صحابہ اور اہل بیت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی آخرہ وخیر ایام یوم القاک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تاجدار کربلا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صدق و طفیل، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے صدق و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرما. ہم سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے کریم ہمیں اللہ کے رسول تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ان کے پیروکاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. ہمیں دنیا میں بھی حفظ و امان میں رکھ، آخرت میں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں جگہ نصیب فرما. مولا یہ ماہ محرم جو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قربانی کا مہینہ ہے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا، اے اللہ ان کی پسند کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی ناپسند سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.